ڈاکٹر لودھی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحبہ، تھینک یو ونس اگین فار جوائننگ اس. آپ سے سب سے پہلے تو یہی پوچھیں گے کہ سفارتی محاذ پر دنیا کو بھارت کا چہرہ دکھانے کے لیے وفد جو ہے وہ تیار تھے، تو جن ممالک نے پاکستان کا ساتھ دیا ان کا خصوصی شکریہ ادا کرنے وزیر اعظم خود چل پڑے ہیں. تو کیا آج کی تاریخ میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو سفارتی تنہائی تھی، جو کہا جا رہا تھا ایٹ لیسٹ، وہ دور ہو چکی ہے اور اب ہم اکیلے نہیں ہیں؟ میرا خیال ہے پاکستان کی سفارتی تنہائی تو کبھی بھی نہیں تھی. یہ تو ہمارے حریف جو ہیں ان کا بیانیہ تھا، پروپیگنڈا تھا. پاکستان تو کبھی آئسولیٹ ہوا ہی نہیں اور نہ ہی ہو سکتا ہے. یہ ضرور ہے کہ مختلف وقت پہ پاکستان کو سفارتی سیٹ بیکس کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس وقت میں سمجھتی ہوں بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے سامنے، اس لیے کہ اس بحران کے بعد بھارت کے ساتھ جو بحران ہوا، جس طرح سے بھارت نے ملٹری ایگریشن کی پاکستان کے خلاف، تو اب ظاہر ہے پاکستان کے لیے چیلنج اب یہ ہے کہ بھارت ابھی بھی پریشر رکھ رہا ہے پاکستان پہ. جو صورتحال ہے وہ معمول پہ نہیں واپس آئی. اگر آپ دیکھیں وزیر اعظم نریندر مودی کی جو لاسٹ اسپیچ تھی، اس میں انہوں نے پھر سے یہ دہرایا کہ جی وہ جو دریا ہیں، انہوں نے کہا وہ بھارت کے دریا ہیں، انڈیاز ریورز، اور یہ کہ ٹیررزم کی وجہ سے وہ پانی پہ ضرور ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پریشر ڈالیں گے پاکستان پہ. اس کے علاوہ ان کے جتنے بھی آفیشلز ہیں، ان کی جتنے بھی انٹرویوز آ رہے ہیں اور مختلف وہ لوگ ڈپلومیٹس کو جو بریف کر رہے ہیں، اس میں تو بار بار یہ دہرا رہے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ بالکل سسپینڈ رہے گی اور وہ ریوائیو نہیں ہوگی، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اس کو ری نیگوشیٹ کرے، مگر اس کے بعد جب کہ پاکستان ٹیررزم کا خاتمہ کر سکے. تو یہ ان کا بیانیہ ہے. تو اس بیانیہ کو کاؤنٹر کرنا، اس کو نفی کرنا، میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے سفارتکار جو ہیں ان کے لیے بہت بڑا چیلنج. ڈاکٹر صاحب، پاکستان کا ارادہ ہے کہ بھارتی سرپرستی میں پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اسے بھی دنیا کے سامنے مزید ایکسپوز کیا جائے اور ایک بڑا کیس بنایا جائے. اگر یہ بات آگے بڑھانی ہے تو اس کے لیے کیا فورمز ہو سکتے ہیں؟ ہم اس میں اور کس طرح سے اپنا کام دنیا میں مؤثر انداز میں سامنے رکھ سکتے ہیں؟ اقوام متحدہ کی تو آپ نے دیکھ ہی لیا آج کل کتنی سنی جاتی ہے. امریکہ اس سلسلے میں کیا کچھ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے تو پاکستان مسلسل انٹرنیشنل کمیونٹی کو آگاہ رکھتا رہا ہے. ماضی میں بھی مختلف ڈوسیئرز جو ہیں وہ دیے گئے، یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں ڈسٹریبیوٹ کیے گئے، سرکولیٹ ہوئے، یو این سیکرٹری جنرل کو بھی دیے گئے. میاں نواز شریف کی جو حکومت تھی اس کے دوران، پھر وزیر اعظم عمران خان کی حکومت تھی اس کے دوران بھی. تو یہ ہم ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں. اب ضرورت اس بات کی کہ ہم ایک امیجنیٹو ڈپلومیٹک اسٹریٹجی بنائیں جس کے تحت ہم جو مختلف ممالک ہیں بین الاقوامی سطح پہ، اور ہمیں صرف مغرب کا رخ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں، ہمیں مشرق کا بھی رخ کرنا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ ایشین ممالک جو ہیں وہ بھی بہت ہی انفلوئنشل ہیں، اثر رکھتے ہیں بین الاقوامی افیئرز پہ. تو صرف مغرب کے 4 ملکوں میں ڈیلیگیشن بھیج دینا میں سمجھتی ہوں ضروری ہے لیکن ناکافی ہے. necessary but not sufficient. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بھی کنسرننگ بات ہے. ایک طرف تو سیز فائر ہے تو دوسری جانب بھارتی لیڈرشپ کے جو بیانات ہیں وہ روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ زیادہ سخت ہو رہے ہیں. روز نئی دھمکیاں جو ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں. تو کیا انہیں سیاسی ضرورت ان کی سمجھ کر نظر انداز کر دیا جانا چاہیے یا اس کو سیریس لینا چاہیے؟ اٹ کوڈ بی اے سیریس تھریٹ. دیکھیں، پاکستان کو الرٹ پہ رہنا پڑے گا، اس لیے کہ جس قسم کے بیان آ رہے ہیں بھارتی لیڈرز سے، ظاہر ہے وہ کسی حد تک ڈیمیج کنٹرول کر رہے ہیں اپنے ڈومیسٹک فرنٹ کے لیے، جہاں پر ظاہر ہے مودی حکومت پہ خاصی تنقید ہوئی ہے اور پریشر بھی آیا ہے. تو اس حوالے سے ہاں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک وہ پولیٹیکلی ڈریون ہے وہ ریٹرک، لیکن اس کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. پولیٹیکلی ڈریون ضرور ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ ان کی یہ بھی کوشش ہے کہ وہ پاکستان پہ پریشر جاری رکھیں اور اسی قسم کی جو بیان ہے وہ دیتے رہیں
تاکہ پاکستان کو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں بیک فٹ پہ رکھیں. تو پاکستان کے لیے ظاہر ہے معلوم ہے ہمیں یہ کہ وہ کر کیا رہے ہیں. تو ہمارے لیے تو پھر یہ ظاہر ہے یہ ضروری ہوگا کہ ہم الرٹ پہ رہیں اور بہت ہی کلوزلی مانیٹر کریں کہ زمین پہ کیا کر رہا ہے بھارت, ان کی جو فوج ہے اور جو مختلف بیانیاں ہیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو وہ میسیجنگ کر رہے ہیں, اس پہ بھی ظاہر ہے نہ صرف ہمیں نظر رکھنی ہے مگر اس کو کاؤنٹر بھی کرنا ہے. تو دیکھیں یہ ایک ملٹیپل فرنٹ ہے جو کہ بھارت نے کھولا ہے پاکستان کے خلاف. ابھی تو انہوں نے یہ فرنٹ کھولا تھا کہ ملٹری فرنٹ آپ کہہ لیجئے. اب دیکھیں اگر آپ تو مختلف فرنٹس ہیں اس میں, انڈس واٹر ٹریٹی کا استعمال ہونا, اس کو ویپنائز کرنا پانی کو, اس کے علاوہ پھر یہ ڈیلیگیشن جو انہوں نے بھیجی ہیں مختلف ممالک, اور پھر یہ جو سٹیٹمنٹس بار بار دے رہے ہیں اور پاکستان کو ڈیمونائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انٹرنیشنلائز میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ہم سیریسلی ہی لے سکتے ہیں, ان کو ہم لائٹلی نہیں لے سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے یہ بھی ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے تناؤ نے تو دنیا کو انگیج رکھا ہی, لیکن اب ایک دفعہ پھر سب کی توجہ فلسطین غزہ کی طرف ہے. اس بار ایسا لگ رہا ہے کہ صرف عوامی نہیں, مغربی ممالک کی حکومتیں بھی کچھ محسوس کر رہی ہیں یا کچھ پریشر آ رہا ہے کہ اسرائیل حد سے تجاوز کر چکا ہے. کیا یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ اس دیرینہ مسئلے کا کوئی حل نکل سکے گا, مستقل حل نکل سکے گا اور جلد نکل سکے گا؟ اس وقت اسرائیل میں سمجھتی ہوں کہ کافی حد تک سفارتی طور پہ تنہا ہے. جو اسرائیل کے اپنے دوست اور ایلائز ہیں انہوں نے اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے, اس لیے کہ اسرائیل نے ایک نیا گراؤنڈ اوفینسو شروع کیا ہے فلسطینیوں کے خلاف, جس میں کہ وزیر اعظم نیتن یاہو نے تو یہ کہا ہے کہ وی ول ٹیک اوور آل آف غازہ. تو ایک پرماننٹ آکیوپیشن کا اب خطرہ ہے. تو اس پہ تو بہت تنقید ہو رہی ہے. اور پھر جس طرح سے انہوں نے ایڈ کو ریسٹرکشنز لگائیں اور کچھ جانے نہیں دیا, بلکہ 90 دن کچھ نہیں جانے دیا انہوں نے, اور اب بھی جو کھولا ہے تھوڑا بہت وہ پریشر کے تحت کھولا ہے, لیکن بہت ہی ناکافی ہے. اور یو این کی طرف سے اور مختلف اور ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز کی طرف سے بھی یہی کرٹیسزم ہو رہی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ سٹاویشن کو استعمال کر رہا ہے ایز اے ٹول آف وار. بہت شکریہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی. افسوس کی بات ہے کہ اسرائیل جتنا بھی ویزیبلی آئسولیٹڈ ہو اور کوئی ملک ایز سچ ان کا ساتھ نہ دے رہا ہو, وہ بڑے ڈٹرمنڈ ہے ٹو گو ہیڈ وتھ واٹ دے آر ڈوئنگ. مطلب ساتھ نہ دینا اور یٹ کوئی ایمبارگوز بھی نہ لگانا, کوئی قطعے بھی نہ لگانا, وہ بھی ایک بات ہے نا. مطلب بیکاز ہاں مطلب پھر تو اسرائیل نے یہی امبولڈن ہو جانا ہے نا کہ ٹھیک ہے بھائی آئسولیشن از اوکے ود اس ایز لانگ ایز ہمیں کوئی اور کچھ کہہ نہیں رہا, ہم کرتے رہیں گے جو ہم کر رہے ہیں, اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ دے آر ڈوئنگ.